اور اس سے پہلے پڑھنے کے لیے یہ مجاہدات ہیں ان کے جو قابل عمل ہیں، پڑھنے کے لیے اپنے استاد سے سبق لے کر، اور خود فرماتے ہیں میں تنہائی میں چلا جاتا تھا تاکہ سبق یاد نہ ہونے کی وجہ سے میرے استاد مجھ سے ناراض نہ ہو۔ برج اجمی میں چلے جاتے اور وہاں جا کے سبق یاد کرتے، اور جتنا سبق استاد دیتے اس سے زیادہ یاد کر کے اپنے استاد کو سنایا کرتے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ میدان ہے جو قابل عمل ہے، جو لائق اتباع ہے، بلکہ قابل اتباع ہے کہ اس کا اتباع کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں تقریباً 18 سال کی عمر میں پہلا سفر کیا ہے۔ والد کا سایہ بچپن میں سر سے اٹھ گیا تھا، والدہ نے پالا ہے، والد بھی اللہ کے ولی اور والدہ بھی اللہ کی ولیہ۔ اس 18 سال کی عمر مبارک میں جو کچھ ان کے شہر جیلان میں پڑھایا جاتا تھا سب پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ حالانکہ عام طور پر بغیر باپ کے بچے اچھی تربیت سے محروم رہ جاتے ہیں، عام طور پر مشہور یہ ہے بغیر باپ کے بچے بگڑ جاتے ہیں، لیکن سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کتنا ضبط تھا کہ باپ کی صورت میں کسی بڑے کا سایہ سر پہ نہیں ہے، ماں ہے، اور ماں کی کتنے فرما بردار تھے کہ ہمیشہ ماں کی فرما برداری کرتے رہے۔ 18 سال کی عمر میں مزید پڑھنے کی خواہش ہے تو بغداد جانے کا ارادہ کرتے ہیں اور ماں سے اجازت لیتے ہیں، اور والدہ محترمہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے شوق کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں عبدالقادر میں تجھے خدا کے حوالے کر رہی ہوں، اب تیری اور میری ملاقات میدان محشر میں ہی ہوگی۔ یعنی وہ دیکھ رہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت عطا فرمائی تھی، اپنی بصیرت سے وہ دیکھ رہی تھی کہ اب میرے بچے سے ملاقات نہیں ہوگی، اور نہیں ہوئی، زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی دوبارہ۔ والدہ کو جو چھوڑ کے گئے پڑھنے کے لیے تو پھر پڑھتے رہے، علم حاصل کیا اور کمال حاصل کیا۔ خود حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھا اور اللہ کے فضل سے خوب پڑھا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ کئی ایسے استاد جن سے پہلے میں پڑھتا تھا، بعد میں اللہ کے فضل سے اللہ نے توفیق دی کہ میں نے ان استادوں کو جن سے میں نے کبھی پڑھا تھا بعد میں مجھے خود ان کو پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ لائق اتباع ہے۔ یہ بات اتنی محنت